چھوٹے امام علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں، فاتحہ کے اندر 114 سے زیادہ مناجات ہیں، دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 15 مناجات مفاتی کے اندر موجود ہے، وہ دعا ہے۔ اور یہ جو دعا جو انشاءاللہ پوری دعا تو نہیں پڑھ سکوں گا، کافی میرے خیال میں 1.5 گھنٹے سے اوپر لگے گا اگر میں صرف ترجمہ بھی کروں تو۔ شروع سے کچھ عرصہ جو ہے کچھ 1-2 صفحے کا ترجمہ کروں گا، کیونکہ شروع والا مقدماتی ہے، پھر میں بیچ میں 2 جگہ سے اقتباسات، پھر آخر میں آخری چند جملہ سجدے میں پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اس دعا کو خود چوتھے امام کے صدقے میں مستجاب فرما دے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ دعا مانگنے کی چیز ہے، مانگنے کے لیے سمجھ میں آنا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اور عربی کے اندر تو بہت زیادہ لطافت ہے، لیکن ہم اس سے محروم ہیں، کیونکہ ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم سمجھ نہیں سکیں گے، چونکہ یہ سمجھنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز ہے، اس لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ ہماری مجبوری کو جانتا ہے کہ کریم پروردگار اس دعا کو چوتھے امام کے صدقے میں، اس دعا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب ہمیں عطا فرما دے انشاءاللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر یہ مفاتی آپ کے پاس ہے تو صفحہ نمبر ہے 365 دعا ہے ابو حمزہ، سحری کی دعا ہے، شاید آپ کے موبائل پہ بھی شاید نیٹ پہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، نجاة منك يا سيد الكريم، نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم، الہی لا تعذبني بعقوبتك، اے میرے کریم پروردگار مجھے کبھی اپنے عذاب میں گرفتار نہ فرما، ولا تمکر بی فی حیلتک، مجھے کبھی اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزمانا، یعنی میں بہت کمزور ہوں۔ من این الخیر یا ربی ولا یوجد الا من عندک، مجھے کہاں سے بلائی حاصل ہوگی ہے پالنے والے، مجھے کہیں سے بھی بلائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے مگر تیرے پاس سے۔ ومن این لی النجاة ولا تستطاع الا بک، مجھے کہیں سے بھی نجات ملنے کی امید نہیں ہے مگر تیری قدرت سے، اور جو تیری نیکی کرنے والے ہیں وہ کبھی تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہے، جو برائیاں انجام دینے والے ہیں وہ تیرے دست قدرت سے کبھی باہر نہیں ہے، اور تیری رضا جوئی سے وہ کبھی بے نیاز نہیں ہے، اور تیرے قابو سے باہر نہیں ہے۔ یا ربی 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 یا ربی، یہ مقدماتی جملے ہیں جو سمجھنے کے ہیں۔ خدایا میں نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا ہے، تو نے اپنی طرف میری رہنمائی کی ہے، اگر مجھے تو نہ بلاتا تو مجھے پتا ہی، تو نے خود مجھے اپنی طرف بلایا ہے، اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ تو کون ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے مخصوص ہے جسے جب بھی پکارتا ہوں تو فوراً مجھے جواب دیتا ہے، لیکن جب وہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں تو سستی کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس سے جو کچھ مانگتا ہوں وہ مجھے فوراً عطا کرتا ہے، لیکن جب مجھ سے قرض کا طالب ہو تو میں تو کنجوسی کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، جب چاہوں اسے اپنی حاجت کے لیے پکار سکتا ہوں، اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارشی کے اس سے زراز و نیاز کر سکتا ہوں، اور وہ میری حاجت پوری بھی فرماتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے
جس کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اگر اس کے غیر سے دعا کروں وہ دوسرا میری دعا قبول کبھی نہیں کرے گا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کے غیر سے میں کبھی امید نہیں رکھتا۔ اگر میں اس کے غیر سے امید رکھوں مجھے پتا ہے وہ میری امیدوں کو پوری نہیں کر سکے گا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ میری عزت بچے رہے۔ میرے معاملات اپنے پاس رکھا ہے تاکہ میری عزت باقی رہے۔ مجھے لوگوں کے حوالے نہیں کیا ہے کہ وہ مجھے تو ذلیل کر لیتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسا کہ میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ میرا ایسا خیال رکھتا ہے جیسا کہ میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ بس میرا پروردگار میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ وہ میری حمد کا سب سے زیادہ مستحق ہے، حقدار ہے۔ اے معبود میں اپنے مقاصد کی تمام راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں اور امیدوں کے چشمے تیرے یہاں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر امیدوار کے لیے تیرا فضل سے مدد چاہنا مباح ہے۔ فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے تیرا دروازہ ہر وقت کھلے ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو امیدواروں کی جائے قبولیت ہے، تو مصیبت زدہ لوگوں کے لیے فریاد رسی کی جگہ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری سخاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوس لوگوں کی روک ٹوک سے بچنے کا وسیلہ ہے اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا واحد ذریعہ ہے۔ نیز یہ کہ تیری طرف آنے والے کی منزل بہت قریب ہے۔ تو اپنی مخلوق سے کبھی بھی غائب رجل نہیں ہے مگر ان کے برے اعمال جو تجھ سے دور کر کے رکھا ہے۔ میں اپنی طلب لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ میری فریاد تیرے حضور میں ہے، میری دعا کا وسیلہ خود تیری ذات ہے۔ جبکہ مجھے اقرار ہے، جملہ عجیب ہے، جب مجھے اقرار ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں کہ تو میری دعا سنے۔ خدایا مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، دنیا جو بھی سمجھے مجھے خود معلوم ہے کہ میں کیا ہوں۔ خدایا میں اس کا حقدار نہیں ہوں کہ تو میری آواز سنے، میری دعا سنے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ البتہ مجھے تیرے کرم پر بہت بھروسہ ہے، تیرے سچے وعدے پر مجھے بڑا اعتماد ہے، تیری توحید پر میری پکی سچی پناہ ہے، اور تیرے بارے میں مجھے اپنی معرفت پر یقین ہے کہ تیرے سے میں میرا پالنے والا تیرے علاوہ میرا کوئی پالنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو یگانہ ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے معبود یہ تیرا فرمان ہے اور یہ تیرا کہنا درست ہے اور یہ تیرا وعدہ ہے اور یہ وعدہ سچا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا حصہ۔ تو نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا ہے، تو نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان کیا ہے، اعلان عام ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ خدایا تو نے اپنی کتاب میں یہ اعلان کر رکھا ہے
اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت دعا کی بنیاد اس آیت پر ہے۔ خدایا تو نے یہ اعلان کر رکھا ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے۔ اے میرے سید و سردار، یہ بات تیری شان کریمی سے بہت بعید ہے کہ تو مجھے مانگنے کا حکم تو دے اور عطا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت بہت عطا کرنے والے ہیں اور اپنی مہربانی اور نرمی سے ہمیشہ مخلوقات کی طرف متوجہ رہنے والا ہے۔ اے اللہ، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو نے اپنی نعمت اور احسان کے ساتھ مجھے پالا، اور جب میں بڑا ہو گیا تو نے مجھے شہرت عطا کی۔ بس اے وہ ذات جس نے دنیا میں مجھے اپنے فضل و احسان اور عطا سے میری پرورش کیا، پھر آخرت میں مجھے عفو درگزر اور کرم کا اشارہ بھی دے رہا ہے۔ اے میرے مولا، میری معرفت ہی تیری طرف میری رہنما ہے، اور میں تجھ سے محبت ہی تیرے سامنے میری سفارشی ہے، اور تیری بارگاہ میں جانے کے لیے یہی میرا وسیلہ ہے۔ مجھے اپنے اس رہبر پر بھروسہ ہے، اور تیرے حضور شفاعت کرنے والے اپنے اس شفیع پر بہت اطمینان ہے۔ اے سید و سردار، اب میں تجھے اس زبان سے آواز دے رہا ہوں جو گناہوں کی وجہ سے لکنت کر رہی ہے۔ میں اس زبان سے تجھے آواز دے رہا ہوں جو گناہوں کی وجہ سے لکنت کر رہی ہے۔ اے پالنے والے، میں اس دل سے تجھ سے گراز و نیاز کرنا چاہتا ہوں جس دل کو اس کے جرم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اے پالنے والا، میں تجھے پکار رہا ہوں، سہما ہوا ہوں، ڈرا ہوا ہوں، چاہ رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں۔ اور اے میرے مولا، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو بہت گھبرا جاتا ہوں، مگر تیرے کرم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو میری آرزو بڑھ جاتی ہے۔ اگر تو مجھے معاف کرے تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اگر تو مجھے عذاب بھی دے تب بھی تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، جو کام تجھے ناپسند ہے اسے انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جرأت میں تیرا جود و کرم میری حجت ہے۔ یعنی اگر کوئی پوچھے اتنے گناہوں کے باوجود خدا سے کیوں مانگ رہے ہو، تو میں جواب دوں گا کہ میرا پروردگار بڑا کریم ہے، میرا پروردگار بڑا کرم کرنے والا ہے، اور حیا کی کمی کے باوجود سختی کے وقت میرا سہارا تیرے حضور، تیری مہربانی اور تیرا حلم اور تیری بردباری ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کیا کہ ایسی ویسی باتوں کے باوجود تو آج مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ خدایا مجھے یقین ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ ایسی ویسی باتوں کے باوجود تو مجھے مایوس نہیں کرو گے، بس تو میری امیدوں کو بھر لائے۔ اور آگے جملے فرماتے، خدایا میرے عمل میں تسلسل نہیں ہے مگر تجھ سے محبت میں تسلسل ہے۔ خدایا میرے اعمال بہت کم ہے مگر میری حاجت بہت زیادہ ہے۔ خدایا اگرچہ میرے نام اعمال میں نیک عمل بہت کم ہے مگر میری ضرورت بہت زیادہ ہے۔ میرے نام اعمال کو نہ دیکھ، میری مجبوری کو دیکھ۔ اب بیچ کے اندر
وہ جو بیماری جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں رونے سے انکاری ہے، ہمارا دل نرم نہیں ہوتا ہے، اس بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج نکالنا ہے آج۔ اب سب سے پہلے بیماری کیا ہے؟ خدایا جب بھی میں آمادہ اور تیار ہوتا ہوں، تیرے حضور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرنا چاہتا ہوں، تو اچانک مجھ پر سستی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہو کہ بہت ہی ارادے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اینے موقع کے اوپر سستی ہوتی ہے، کاہل ہوتی ہے، بعد میں کروں گا، کل کروں گا۔ یہ بیماری ہے۔ خدایا جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو اس سے راز و نیاز کرنے کی مناجات کی کوشش بھی کرتا ہوں، تو اچانک سستی آتی ہے، نیند آتی ہے، کاہلی آتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں خدایا جب بھی میں نماز میں ہوتا ہوں، دوسروں سے راز و نیاز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں اپنے حال کو برقرار نہیں رکھ پاتا۔ خدایا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب بھی میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ہے اور میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں صف میں بیٹھ بھی جاتا ہوں، ایسے میں کوئی آفت آ پڑتی ہے جس سے میرے قدم متزلزل ہو جاتے ہیں اور میرے تیرے حضور کے درمیان کوئی چیز مانی بن جاتی ہے۔ عزیزوں، یہ خطرناک بیماری ہے۔ جس طریقے سے جسمانی بیماری سے انسان غذا کی لذت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب گناہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا، توبہ کا موقع آنے کے باوجود توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں اعتکاف کے اندر موجود ہوں، لیکن عبادت کے اندر، نماز کے اندر اسے لذت نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا غور کرنے کا ہے عزیزوں، تھوڑا غور کریں، دل سے باقی حاجتیں رکھ کے پہلے اس بیماری کے بارے میں پوچھیں۔ خدایا یہ عبادت میں لذت کیوں نہیں ہے؟ یہ نماز کی طرف رغبت کیوں نہیں ہے؟ تجھ سے گفتگو اور مناجات میں لذت کیوں نہیں ہے؟ خدایا شاید تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال چکا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، پتہ چلا ہمیں کب سے بارگاہ سے نکال چکے۔ خدایا شاید تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال چکا ہے۔ خدایا شاید تو نے اپنی خدمت سے مجھے دور کر چکا ہے۔ میں تیرے حق کو سبک سمجھتا ہوں تو شاید تو نے مجھے ایک طرف کر دیا ہے۔ تجھ سے روگردان رہتا ہوں تو شاید تو نے مجھے برے افراد میں شامل کر چکا ہے۔ جھوٹے افراد میں دیکھ کر شاید تو نے مجھے اپنے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے، یا تیری نعمتوں کا شکر میں ادا نہیں کرتا، اس لیے شاید تو مجھے اگلی نعمت سے محروم کرنا چاہتا۔ یا اللہ، خدایا میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو شاید اگلی نعمتوں سے تو محروم کرنا چاہتا ہے۔ علماء کی مجالس میں غیر حاضر پا کر شاید تو مجھے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غافل لوگوں نے مجھے دیکھ کر اپنی رحمت سے شاید تو مجھے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ بیکار کی باتیں کرنے والوں نے دیکھ کر شاید مجھے بیکار لوگوں میں تو شامل کر چکا ہے۔ یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں جب تک آپ خدا کے گھر میں ہیں یہ جملہ بار بار دہراتے رہیے۔ لعلک لم تحب ان تسمع دعائی فباعدتنی، خدایا میں اتنا برا ہو چکا ہوں کہ تو میری آواز کو سننا پسند نہیں۔ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو کھانا بند نہیں کرتا، جب خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوا بند نہیں کرتا، جب خدا ناراض ہوتا ہے تو عبادت کی لذت واپس لیتا ہے۔ خدایا شاید میں اتنا برا ہو چکا ہوں کہ تو میری آواز کو سننا پسند نہیں کر رہا ہے،
شاید میں اتنا برا ہو چکا ہوں کہ تو میرے آنسو کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ لَوْ لَعَلَّكَ لَمْ تُحِبَّ أَن تَسْمَعَ دُعَائِي، شاید تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعا سننا نہیں چاہتا۔ او لعلک بجرمی و جریرتی کافیتنی، شاید تو نے مجھے میرے جرم کی سزا دی ہے۔ پھر فرماتے ہیں خدایا یہ عبادت میں لذت کیوں نہیں ہے، یہ تجھ سے لو لگانے کا جذبہ کیوں نہیں ہے، شاید تو نے میرے گناہوں کا تو نے مجھ سے بدلہ لے لیا۔ اب راضی کرنے کے لیے یہ تو اس بیماری کے اور بیماری کے اسباب ہے اور علامات ہے، اس کے بعد پھر قربان ہو جاؤں مولا نے کیا زبان دی ہے ہمیں۔ خدایا شاید تو نے میرے گناہوں کی مجھے سزا دی ہے، شاید تو نے مجھ سے بدلہ لے لیا ہے۔ خدایا میں کیا میری اوقات کیا تیرا مقابلہ کیا، خدایا بدلہ اس سے لیا جاتا ہے جو برابر ہو، تو بہت بڑا ہے میں بہت چھوٹا ہوں، میں کیا میری اوقات کیا تیرا مقابلہ کیا۔ خدایا میرے آقا میں کیا میری اوقات کیا تیرا میرا مقابلہ کیا، مجھے اپنے فضل سے بخش دے میرے سردار، اپنے عفو کے صدقے میں مجھے اپنے پردے میں چھوڑ۔ کیوں اس لیے کہ پروردگار مجھے اپنے پردے میں چھپا لے، اپنے فضل سے بخش دے۔ کیوں اس لیے کہ میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا، میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے، میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم سے نوازا ہے، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راستہ دکھایا ہے، میں وہی پستر ہوں جسے تو نے بلند کیا ہے، میں وہی خوفزدہ ہوں جسے تو نے امن دیا ہے، میں وہی بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا ہے، میں وہی پیاسا ہوں جسے تو نے سیرات کیا ہے، میں وہی عریان ہوں جسے تو نے لباس دیا ہے، میں وہی محتاج ہوں جسے لوگوں کی نگاہ میں تو نے غنی بنا رکھا ہے، میں وہی کمزور ہوں جسے تو نے قوت عطا کی ہے، میں وہی پستر ہوں جسے تو نے عزت عطا کی ہے، میں وہی بیمار ہوں جسے تو نے صحت عطا کی ہے، میں وہی سائل ہوں جسے تو نے بہت کچھ نوازا ہے۔ ہم اس کے لائق نہیں تھے پروردگار تو نے بہت نوازا ہے، میں وہ سائل ہوں جسے تو نے بہت کچھ عطا کیا ہے، میں وہی گناہگار ہوں جس کے گناہوں کو تو نے چھپا رکھا ہے۔ اگر ہمارا پروردگار ہمارا گناہ نہ چھپاتا تو ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ ہوتے۔ تو کتنا کریم ہے کریم پروردگار، میں وہی گناہگار ہوں جس کے گناہوں کو تو نے ابھی چھپا رکھا ہے، میں وہی خطا کار ہوں جسے تو نے معاف کر دیا ہے، میں وہی کمتر ہوں جسے تو نے بڑا بنا دیا ہے، میں وہی کمزور کردہ شخص ہوں جس کی ہر قدم پر تو نے مدد کی ہے، میں وہی نکالا ہوا شخص ہوں جسے تو نے پناہ دے رکھی ہے۔ اے پروردگار میں وہی ہوں جس نے خلوت میں گناہ کرتے وقت کبھی تجھ سے حیا نہیں کی۔ خدایا میں وہی ہوں جس نے خلوت میں گناہ کرتے وقت کبھی تجھ سے حیا نہیں کی، اور جلوت میں کبھی تیرا لحاظ نہیں رکھا، میں تو بہت بھاری مصیبتوں والا ہوں، میں وہی ہوں جس نے اپنے سردار کے سامنے بڑی جرات دکھائی ہے، میں وہی ہوں جس نے زمین و آسمان کے خالق کے سامنے بڑے بڑے نافرمانیاں کی ہے، میں وہی ہوں جسے تو نے بڑی مہلت دی ہے،
میں وہی ہوں جو ابھی تک میں ہوش میں نہیں آیا، میں وہی ہوں جن کے گناہوں کو تو نے خوب چھپایا ہے، لیکن پھر بھی میں نے کبھی حیا سے کام نہیں لیا اور گناہوں سے حد سے گزرتا چلا گیا۔ اے کریم پروردگار، میں وہی ہوں جس نے تو نے جس کے ساتھ ہمیشہ مہلت دی، جسے ڈیل دی، جسے مہلت دی اور نرمی سے اور اپنے پردے میں چھپا کے رکھا۔ تو نے میرا اس طریقے سے خیال رکھا جیسا تم حضرت عذاب نازل کرنے سے۔ اے کریم پروردگار، تو نے مجھے اپنے پردے میں اس طریقے سے حجاب میں چھپا کے رکھا، ایسا لگا جیسا تو میرے گناہوں سے بے خبر ہو۔ خدایا تو اس طریقے سے مجھے اپنے پردے میں چھپا کے رکھا ہے جیسا میرے گناہ کو تو نہیں جانتا ہو۔ خدایا تو نے ابھی نافرمانیوں کی سزا سے ابھی تک مجھے اس طریقے سے الگ رکھا گویا کہ عذاب دینے میں تو مجھ سے شرم کھاتا ہو۔ اے میرے معبود، اے میرے معبود، یہ گناہ کرنے کی جو وجہ ہے، سبحان اللہ، خدایا کہ گناہ کیوں سرزد ہوئے؟ خدایا میں کبھی تیری توحید کے انکاری بن کے کبھی گناہ نہیں کرتا، میں تیرے حکم کو سبت سمجھ کے کبھی گناہ نہیں کرتا، میں تیرے عذاب کو آسان سمجھ کے گناہ نہیں کرتا، بلکہ دعا گناہ کے دو اسباب ہیں۔ یا تیرے ڈرا ہوئے کو کمتر سمجھ کے میں گناہ نہیں کرتا، ایک تو میری مجبوری ہے، وہ یہ ہے کہ خطائیں ابھر ابھر کے میرے سامنے آتی ہے، نفس امارہ اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے، میری خواہشات مجھ پر غالب آتی ہے، میری بدبختی اس کے ساتھ دیتی ہے اور میں شکست کھا کے گناہ کرتا ہوں، مجبور ہو جانا۔ اور دوسرا سبب، سبحان اللہ، اللہ اکبر، دوسرا سبب گناہ اس لیے سرزد ہوا ہے اے کریم پروردگار، ہر گناہگار جب گناہ کرتا ہے اسے پتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا کو اس طریقے سے راضی کرو یہ کہہ کر، خدایا گناہ اس لیے سرزد ہوا ہے، اگر میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی اور دیکھ رہا ہوتا میں کبھی نہ کرتا۔ خدایا میں نے یہ گناہ باوجود اس کے تو دیکھ رہا تھا، مجھ سے اس لیے سرزد ہوا کہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ گناہ سرزد ہوتے ہی تو ہمیں ذلیل کرنے والا ہے تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ خدایا گناہ اس لیے سرزد ہوا، ہمیں پتا تھا کہ ہم گناہ کریں گے تو ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، خدایا ہمیں پتا تھا کہ ہم گناہ کریں گے تو فوراً سزا نہیں دے گا، خدایا ہمیں یقین تھا کہ ہمیں گناہ کرنے کے باوجود تو ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں بخش دے گا، تیری رحمت کی امید کے ساتھ گناہ سرزد ہوئے ہیں اور یہ ساری خطائیں تیری رحمت کے بھروسے پہ ہیں، تیرے عذاب کو آسان سمجھ کے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے۔ اب آتے ہیں دعا کیا ہے، اے کریم پروردگار اس دنیا میں میری بے کسی پر رحم فرما، موت کے ہنگام میری تکلیف پر رحم فرما، قبر میں میری تنہائی پر رحم فرما، پہلے قبر میں میری خوب زندگی پر رحم فرما، جب حساب کے لیے اٹھایا جاؤں گا اپنے حضور میرے بیان کو نرم فرما، میرے برے اعمال جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے اسے معاف فرما۔ خدایا میرے وہ برے اعمال جو لوگوں سے مخفی ہے اسے معاف فرما، میرے گناہوں کی جو پردہ پوشی ہے اس پردہ پوشی کو دائمی فرما۔ دو جملے اور، خدایا جس وقت میرے دوست بستر پر میرا پہلو بتلا رہے ہوں گے، جس وقت بستر مرگ پر ہم کروٹ بھی نہیں لے سکیں گے،
ہمارے دوست آ کر ہمیں پہلو بدلا رہے ہوں گے، اس وقت تو بھی میرے پر رحم کرنا۔ خدایا جس وقت میرے نیک ہمسایہ تختہ غسل پر مجھے ادھر سے ادھر کر رہے ہوں گے، اس وقت میرے اوپر رحم کرنا۔ خدایا جب میرے رشتہ دار جنازے کے چاروں طرف کو اٹھائے ہوئے دار غربت کی طرف لے جاؤں گا، لے جائیں گے، اس وقت تو میرے اوپر رحم کرنا۔ خدایا جب میں تیرے حضور خالی ہاتھ آؤں گا، اس وقت میرے اوپر رحم کرنا۔ خدایا جس وقت قبر میں تنہا رہ جاؤں گا، اس وقت تو میرے رب پر رحم کرنا۔ اس نئے گھر میں میری بے کسی پر رحم کرنا، جہاں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت تو میری غربت پر، میری تنہائی کے اوپر رحم کرنا۔ بس عزیزو، دعائیں تو آپ نے بہت مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے۔ یہ دعا بہت لمبی انشاءاللہ خود سے پڑھیں گے۔ اب ہم اسی دعا کے چند جملے جو اس دعا کے آخری جملے ہیں وہ سجدے میں پڑھیں گے، اس اتفاق کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ۔ بندے کے پاس فقط رونے کے علاوہ وسلاح البقاء، بندے کے پاس رونے کے علاوہ سامان دفاع کچھ نہیں ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس منظر کو بیان کرنے کے لیے اگر میں دو واقعہ بھی سنا دوں آپ کے لیے، دو مثالیں دے کے سمجھا دوں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ جب آپ کا چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے تو ماں باپ دن بھر اس کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے بچے پر کتنا اثر ہوا ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے چھوٹے بچے کو، روزہ دار بچے کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں ماں باپ، اسی طریقے سے آپ اور ہم جیسے گناہگار جب خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو خدا بندے کا چہرہ کہ میرا بندہ میرے خاطر روزہ رکھ رہا ہے، پیاس اور بھوک کا کیا اثر ہو رہا ہے، خدا ہمارا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کا چھوٹا بیٹا روزہ رکھتا ہے تو آپ افطاری میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، جو بچہ مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پروردگار پر اس بچے کی طرح ناز کرنا آتا ہو، جس بچے کو ماں باپ پر یقین ہے میں یہ نہیں کھاؤں گا مجھے یہ چاہیے، اسی طریقے سے افطاری کے وقت خدا سے کہے خدایا میں اس وقت تک افطار نہیں کروں گا جب تک میرے گناہ معاف نہ ہو، خدایا اس وقت تک میں افطار نہیں کروں گا جب تک میری خطائیں معاف نہ ہو، خدایا میں اس وقت افطار نہیں کروں گا جب تک میری فراق پریشانی دور نہ ہو۔ خدا ہزاروں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، آپ اپنے بچے کے لیے اتنا مہربان، خدا ہم پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، افطاری کے وقت دعا قبول کرتا ہے۔ بس ایک جملہ اور اس کے بعد 3 جملے سجدے میں۔ تیسرا جملہ یہ ہے جب بچہ روتا ہے تو ماں باپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے بچے کی طرف دوڑتے ہیں اور بچے کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سجدے میں روتا ہے تو قریب رب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کے آنسو برداشت نہیں کرتے، کریم پروردگار کیسا برداشت کر سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں بچہ انسان سجدے میں روتا رہے اور خدا اس پر نظر کرم نہ کرے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی دعا کے آخری چند جملے التماس دعا، کوشش کرے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا آنسو بہائے۔ ہر ایک کے پاس انسان ہونے سے بہتر ہے کہ رب کے سامنے روئیں۔ خدایا الہی و سیدی و مولایا، اس دعا کے آخری چند جملے مولا فرماتے ہیں خدایا تو نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ خدایا تو نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، خدایا تجھے معافی پسند ہے تو مجھے معاف کر دے۔ خدایا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔
دوسرا جملہ، خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے اگر تمہارے دروازے پر کوئی سائل آئے تو اسے محروم نہ لٹا دو، تو نے حکم دیا ہے۔ خدایا تو نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہ لٹا دے۔ خدایا ہم تیرے دروازے پہ آئے، خدایا ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹا دے۔ خدایا ہمیں مانگنا تو نہیں آتا مگر تجھے دینا آتا ہے۔ خدایا ہمیں طلب کرنا نہیں آتی مگر تجھے عطا کرنا آتا۔ خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سائل کو محروم نہ لٹا دے، ہم تیرے دروازے کے سائل ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹا دے۔ پھر تیسرا، خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے کمزور کا خیال رکھنا، بیمار کا خیال رکھنا۔ خدایا ہم کمزور ہے، تو طاقتور ہے، تو ہمارا خیال فرما دے، تو ہمارا خیال کر دے۔ اور آخری جملہ، خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے غلام خرید کے آزاد کر دو۔ خدایا تجھے آزادی پسند ہے، تو ہمیں اپنا روح سے آزاد کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہمیں پریشانیوں سے آزاد کر دیجئے، ہمیں بلاؤں سے آزاد کر دے۔ خدایا ہمیں نہیں معلوم سال آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے مگر تو کریم ہے، جس طریقے سے سال گزشتہ تو نے ہم پر رحم کیا ہے، آنے والے سال بھی رحم کرنا۔ الہی العفو العفو الہی العفو 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 الہی العفو العفو العفو۔ خدایا ان تمام لوگوں میں سے کسی ایک کی دعا کو تو پسند کرتا ہوگا، اس کے صدقے میں ہماری دعائیں بھی مستجاب فرما۔ خدایا اس پورے مجمع میں کوئی ایسا تو ہوگا جس کے آنسو کو تو پسند کرتا ہوگا، اس کے آنسو کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا ان میں سے کوئی ایسا تو ہوگا جس پر تیرا نہ نظر کرم ہو، خدایا ان کے صدقے میں ہم پر نظر کرم فرما۔ خدایا ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا دروازہ ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہم جائیں اور فرشتے تعجب کرتے رہے کتنے بدبخت ہیں جو خدا کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ خدایا ایسا نہ ہو کہ فرشتے ہمارے بارے میں کہے کتنے بدبخت ہے، کریم کے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ کریم پھر دعا کرتا ہوں، یہ درست ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا آتا ہے۔ الہی العفو 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 العفو۔